السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہاجر، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ اللہ کے راستے میں، من بعد، اس کے بعد، ما جو، ظلموا، ان پر ظلم ہوا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے گئے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بہترین، اچھا، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر اکبر، اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ یعنی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کی ترغیب کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ بھی تو لوگ ہیں کہ پہلے ظلم سہتے رہے، پھر اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں بھی بہتر ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور آخرت کا اجر تو یقیناً اس سے کہیں بڑا ہے۔ تو کاش یہ وہ لوگ بھی جانتے ہوتے جو ہجرت نہیں کرتے، اور جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی اس کے اجر کو اس طرح سے نہیں جانتے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ دینا، وہ لوگ جو صبر، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کیے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، الا مگر، رجالا، مرد ہی، نوحی، جن پر ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، فاسالو، پس پوچھ لو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی ایسا شخص آپ کو ملے جو ان کے بارے میں آپ کو کچھ خبر دے، تو ان سے پوچھ لیجئے کہ نہ تو جنات میں سے نبی آئے اور نہ ہی فرشتوں میں سے، یہ انسان ہی تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے اور ان کی طرف وحی الہی نازل فرمائی۔ بالبیناتی، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، والزبوری، اور کتابوں کے ساتھ، یعنی صحیفے تھے سب نبیوں کے پاس۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الذکر، یہ قرآن پاک، یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ ذکر عظیم، لتبینا، تاکہ آپ واضح کر دیں، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل ہوا، ولعلہم، اور شاید کہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ آپ لوگوں پر اللہ کا پیغام اور اللہ کے احکام واضح کر دیں، تاکہ پھر وہ قرآن پاک میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگی گزارنے کے اصول حاصل کریں۔ کافامینہ، کیا یہ پرامن ہو گئے، کیا بے خوف ہو گئے، اللہ دینا، وہ لوگ جو مکروا، جنہوں نے مکر و فریب کی ہے، سیاتی، برے برے مکر، بری چالیں، بری سازشیں جنہوں نے کی، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دسا دے، بہم الارض، ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا ان پر آ جائے عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، ان کا خیال یا وہم یا گمان بھی نہ ہو، او یاخذہم، یا ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم، ان کے نقل و حرکت کے دوران، یعنی انسان آتا جاتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور ان کا تو تجارت مشغلہ تھا، تجارت کا سفر وہ اکثر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ان کو پکڑ لے ان کی نقل و حرکت کے دوران، فما ہم، پاس نہیں وہ، بمعجزین، اس کو عاجز کر سکتے، او یاخذہم، یا ان کو پکڑ لے، علی تخوف، خوف کی حالت میں، جس وقت انسان بحری سفر کر رہا ہوتا ہے سمندر میں، تو اس وقت بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں کہ انسان پر خوف طاری ہوتا ہے، اور دوسرے سفر میں بھی انسان پر کئی جگہ راہزنوں کا ڈر، کئی دفعہ رات کو جنگلی جانوروں کے ڈر، تو یہ سارے خوف کے معاملات جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا اسی خوف کے معاملے پر ہی اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑ فرما لے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی پکڑ فرما سکتا ہے۔ فَإِنَّ، پس بے شک، ربکم، تمہارے رب، لرؤوف رحیم، ضرور بڑا مہربان اور شفیق بھی ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے تو وہ معافی بھی عطا فرما سکتا ہے، تو اس سے معافی کی درخواست کیجئے، اس سے توبہ کیجئے اور اللہ کی طرف پلٹ آئیے۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی، اس کی طرف، ما، جو خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کیا، من شیء، کچھ بھی، یتفیع، جھکتے ہیں، ظلالہ، ان کے سائے، عن الیمین، دائیں طرف سے، والشمائل، اور بائیں طرف سے، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ اللہ کی اطاعت اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، من دابت، چاہے وہ چوپائے ہوں، جاندار ہوں، والملائکۃ، اور فرشتے ہوں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بھی
نہیں کرتے۔ فرشتوں کی یہ صفت بیان ہوئی کہ وہ ذرہ برابر بھی تکبر نہیں کرتے۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر عرش پر، اپنے رب سے وہ خوف رکھتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ بجا لاتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کی خوبی اور صفت بیان ہوئی۔ یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت ادا کیجئے، سوائے حائضہ اور نفاس والی عورت کے سب پر سجدہ واجب ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 6 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 7 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔